ہمارے دلوں کو منور فرما رہے تھے۔ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی جی نہیں بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ میں حولہ جا شیر پڑھے ہے، تسی بھی حولہ جا بچا گئے ہو، پر شیر دس اگر تسی ترجمہ پڑھو ایک کسی عام بندے دا شیر سے میں پڑھے ہی نہیں۔ امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ عاشقاں دے بادشاہ دا شیر پڑھے ہے۔ ہن تسی بچا گئے ہو، وجہ کیا ہی ساری زبان لائی، کیونکہ میں بھی اتھوں دا اتھائی میں جمعہ ہوں، تو میں تو چاہنا بھی اسے بولی دے وچ تو دا ترجمہ سنا دے۔ شاعر آتا ہے کروں تیرے نام پہ جان فدا، وہ سونے اے جڑی میری جان ہی نہ تیرے راہ تے فدا کر دیا، پھر بھی دل نہیں بھریا۔ آدھا میں انج کرے نا جان نہیں فدا کرتا، پورا جہان فدا کر دینا، پھر بھی نہیں دل بھریا۔ وہ آدھا ہے جہان تسائی کوئی نہیں، میں ساری خلقت تیرے نام تو قربان، میں ساری خلقت تیرے نام تو قربان کر دے ماں۔ کیونکہ میرے دوستو دل آتا ہے سجدے ذکر تو پہلے، دھوما زمزم نال زبانے، وتی طرح نال غسل دے کے پچھے لئی سرکار دا نامے، کتھے میں کتھے شان ہونا دی، کی کرا صفت بیانے، سوہنا مکہ دیا گلیاں وچ ٹردا ہے، بڑھ ویدہ پاک قرآن ہے، بڑھ ویدہ پاک قرآن ہے۔ قرآن کی بات آئی تو میرا دل آتا ہے تو قرآن دی گل سنا دینا، جدہ جدہ دل آتا ہے قرآن دی گل سنا ہاتھ چاہ کیا کرنا سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ سارے قرآن آلے بیٹھے ہو، اور جدہ قرآن آلے ہے مصطفیٰ اللہ تو پھر پہلے ہویا، پھر سن قرآن دی شان بھی سن، تے قرآن والے دی بھی شان سن، اور جنہ کے سبحان اللہ بچائیے نا، میں نہیں آکھنا اے کلام سن کے میں نہیں آدھا کہ میرے وچ کوئی کوالٹی ہے، بلکہ کلام ہی ایسا کہ سبحان اللہ نکل ہی آئے گی۔ تو سن کہ ہے یہ بھی قرآن ہے وہ بھی قرآن ہے۔ اچھا یاد رکھنا اس قرآن تو مراد ہے جڑا سے ہر روز صبح قرآن دی تلاوت کر دے، اس قرآن تو مراد بددعا دا چہرہ ہے۔ ذرا سوچ اسے سوچ میں اپنے مائنڈ میں وچ رکھی، اور ایک اختتام تے میں نے لگتا میں تو مدینے پہنچا دے گا کہ ہے یہ بھی قرآن ہے وہ بھی قرآن، یہ قرآن کتابوں کا سردار، وہ قرآن رسولوں کا سردار، اس میں خدا کا کمال ہے، اس میں خدا کا جمال ہے، یہ مسلمانوں کے لیے رحمت، وہ تمام جہانوں کے لیے رحمت، وہ تمام جہانوں کے لیے رحمت۔ قرآن یہ بھی لا رہے ہے، قرآن وہ بھی لا رہے ہے، قرآن یہ بھی اعلیٰ ہے، قرآن وہ بھی اعلیٰ ہے، قرآن یہ بھی نرالا ہے، قرآن وہ بھی نرالا ہے، قرآن یہ بھی خدا کا ہے، قرآن وہ بھی خدا کا ہے۔ فرق یہ ہے یہ قرآن خاموش، وہ قرآن بولتا ہوا، یہ قرآن سکوت والا، وہ قرآن حرکت والا، یہ قرآن تصویر ہے، وہ قرآن تدبیر ہے، یہ قرآن لفظ ہے، وہ قرآن معنی ہے، یہ قرآن کالی سطروں والا ہے، وہ قرآن کالی زلفوں والا ہے، وہ قرآن کالی زلفوں والا ہے۔ فرق یہ ہے اس قرآن کی بھی تلاوت ہوتی ہے، اس قرآن کی بھی تلاوت ہوتی ہے، پر فرق یہ ہے جو فرق بتانا چاہتا ہوں سید زادے کے قدموں میں بیٹھ کر بتانا چاہتا ہوں، یہ جو قرآن ہم پڑھتے ہیں اس قرآن کو پڑھنے سے آپ میری اور آپ کی مسجد کا قاری بن جاتا ہے، آپ کے قرآن پڑھنے سے ہم قرآن کے قاری بن سکتے ہیں، لیکن اس قرآن کی تلاوت کرنے والا وہ قاری بنتا ہے جو نیزے کی اندھی پر بچڑ کر قرآن پڑھتا ہے، نیزے کی اندھی چڑھ پر بھی قرآن پڑھتا ہے۔ کیونکہ میرے دوستو قرآن ہے ہی ایسا، کیونکہ میرے دوستو فرمان ہے ہی ایسا، ہم حضور سے محبت کرنے والے ہیں، اور آقا کی محبت جو ہے وہ ہمیں کبھی ڈوبنے نہیں دے گی، آقا کی جو محبت ہے وہ ہمیں کبھی مایوس نہیں ہونے دے گی۔ تو سامعین کرام جب بھی حضور کا نام لیا جائے، جب بھی اللہ کے محبوب کا نام لیا جائے، پھر اپنے دلوں کو بچھا کر بیٹھ گیا کریں، پھر اپنے دلوں کو دامن دل کو بچھا لیا کریں۔ تو میں آپ کے نعروں کی گونج میں جس ہستی کو دعوت دینے جا رہا ہوں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب وہ نعت پڑھتے ہیں تو دلوں کو سکون آ جاتا ہے، جب وہ نعت پڑھتے ہیں ہوائیں سے رک جاتی ہیں، جب وہ نعت پڑھتے ہیں تو دل کرتا ہے یہ پڑھتے جائیں اور ہم سنتے جائیں، کیونکہ حضور کا جو عاشق ہوتا ہے، حضور کا جو محب ہوتا ہے، جب وہ کلام پڑھتا ہے تو دل کہتا ہے بندہ سنتا ہی جائے۔ تو میں آپ کی سماعتوں کے حوالے ایک عظیم ثنا خان کو کرنے جا رہا ہوں، تو آپ اپنے نعروں کی گونج میں انہیں دعوت دیجئے گا۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی ان کے نعت کے بعد قبلہ مفتی صاحب کا خطاب ہوگا، اور اس کے بعد فوراً ہی
جناب اس علاقے کی شان، اس علاقے کا مان، ہماری پہچان، ہمارا مان، ہمارے باپ دادا کا بھی مان جو ہے ان کا خطاب ہوگا۔ تو سامعین اکرام جناب نہایت ادب سے التماس کرتا ہوں بلبل مدینہ چمنستان مدینہ جناب سجاد اسدی صاحب سے کہ وہ آئیں اور نعت سنا کر ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ علی ابو ترابات علی نولا جوابات علی دا نام چمنا بھی نبی والے ثوابات علی نو ابو ترابات علی نولا جوابات علی دا نام چمنا بھی نبی والے ثوابات علی معیار جنت دا علی شیر خدا دا علی دی عدالت مریض علی شفاوی علی کردار ولیاں دی علی دستار ولیاں علی کردار نبیاں دا علی دستار ولیاں دا علی نوحدت گلشن دا گلابا کھاتے ٹھیک ہو سی۔ اچھا آخر شیف سن کے اگر سبحان اللہ راک سونا میں نے دکھ ضرور لکھ سی کیونکہ مہنگائی میں تو کیتی کوئی نہیں، یہ تو اتنا کیتی ہے جنہوں نے ووٹ دیتے نہیں۔ میرے دیکھے کابڑے بیٹھے ہو سبحان اللہ کہتے زور کوئی نہیں لگدا، مولا علی دا ذکر ہوئے پھر انہیں سوچو۔ اچھا کچھ لوگ آتے ہیں خطیب بندے نے سبحان اللہ کو بہت اونچا کرو ایج کرو اونج کرو، پر خدا دی قسم منبر رسول تے بیٹھ کے تو دسنا چاہنا ادھے وچ کو میرا فائدہ ہے، اس دے وچ کو مفتی صاحب دا فائدہ ہے، قبلہ پیر صاحب دا فائدہ ہے، لیکن میرا یہ دل چاہتا ہے خدا دی قسم ہے تواڈے ذہن دے وچوں تواڈے منہ دے وچوں نکلے ہوئے سبحان اللہ اللہ دا ذکر سن کے اللہ اس نے قبول فرمائے کہ تو مدینے پہنچا دے۔ تو سامعین اکرام گل کرنا چاہنا کہ علی نو وحدت دے گلشن دا گلابا کھاتے ٹھیک ہو سی، علی نو وحدت دے گلشن دا گلابا کھاتے ٹھیک ہو سی، علی نو سارے صحابہ چو نوابا علی نو سارے صحابہ چو نوابا کھاتے ٹھیک ہو سی۔ اور سن بغض علی ہو تیرے ذہن میں، بغض علی ہو تیرے ذہن میں، پھر تیرا کوئی کمال نہیں ہے، پھر تیرا کوئی جواب نہیں ہے، کیونکہ بغض علی دل دے وچ رکھ کے تو جنت دی خوشبو بھی نہیں سن سکتا۔ اگر تو چاہتا ہے جنت تیرے پیروں نوں بوسہ دے دے، اگر تو چاہتا ہے جنت دے وچ فرشتے تیرا استقبال کریں، اہل بیت دا غلام بن جا، اہل بیت دا غلام بن جا، کیونکہ جنت علی دی ہے، جنت علی دی ہے۔ میں بھی علی نہ ہاں جو میں نہ ویسا بھی کون ویسے، جنت علی دی ہے میں بھی علی نہ ہاں اچھا میں نہ ویسا بھی اب کون ویسی، کوثر دا ساکی میرا نبی ہے جو میں نبی سا بھی کون ویسی، کوثر دا ساکی میرا نبی ہے جو میں نبی سا بھی کون بھی سی۔ مولا علی سے محبت کرنے والوں میں بتانا چاہتا ہوں اگر پانی ہضم کرنا ہوئے نا تو گردے چنگے ہونے ضروری نہیں، اگر منہ زیادہ بجنا ہوئے نا تو لتا ہونا دا بھی چنگا ضروری ہے، اگر زیادہ دور تک دیکھنا ہوئے نظر دا بھی چنگا ہونا ضروری ہے۔ سن حضور دے نال محبت کرن والیا، اللہ دے پیارے محبوب دی اہل بیت نال محبت کرن والیا، نظر دا چنگا ہونا نال دور تک نظر آندا ہے، قدم چنگے ہون بندہ بھجدا چنگا ہے، گردے چنگے ہون بندے دا پانی چنگا ہضم ہوندا ہے، اس واسطے گردے دا چنگا ہونا ضروری ہے۔ میں اس واسطے آخنا چاہتا ہوں اہل بیت دی محبت منن واسطے دل دا ہونا بھی ضروری ہے، دل دا نعرہ رسالہ، نعرہ خلافہ، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، سرکار کی آمد، مرحبا۔ اس واسطے میرے دوستو یہ اہل بیت نال محبت کرنی ہے، پھر دل دا ہونا بھی چنگا ضروری ہے۔ میں تیرے دسنا چاہنا میرے نبی دی آمد دا تیرے دسنا چاہنا اور اہل بیت دی محبت دے وچ دسنا چاہنا۔ ذرا سوچ اور منظر سوچ جدو میرے نبی اس دنیا تے نہ آئے میرے دوستا زندہ بچیاں نوں درگور کر دیتا ویندا ہے، ماما نوں منڈیاں دے وچ جا کے فروخت کر دیتا ویندا ہے، وجہ کیا ہے او آکھیا ویندا یہ ماں بڈھی ہو گئی ہے ہن کام نہیں کر سکدی لگدا منڈی تے بیچ آؤ۔ خدا دی قسم ہے کوئی قصہ نہیں بیان کر رہا، سیرت دی کتاب بیان کر رہا، منڈی نوں جا کے ماں نوں منڈی دے وچ فروخت کر دیندے ہیں، بیٹی پیدا ہو گیا زندہ
اندر غور کر دیتے ویلے ہیں پھر وجہ کیا بنی اس بیٹی نو عصمت کتوں ملی اس بیٹی نو مقام کتوں ملیا اس ماں دے قدمہ تھلے جنت کتوں آئی یہ سارا سیدہ کائنات کی بھی فاطمہ الزہرا دا صدقہ ہے جب میرے نبی اس دنیا دی آ گئے پھر اللہ اس بیٹی نو بھی عزت دے دیتی پھر اس ماں نو بھی عزت دے دیتی اور پھر یاد رکھ اس بیٹی نو رحمت بنا دیتا جڑا باپ واسطے زحمت کا سبب بن گئی اسے رحمت تو میرے گلی یاد آ گئی اللہ ہر دی بیٹی نو رحمت بنایا میں پوچھیا یا اللہ ہر دی بیٹی رحمت میرے واسطے میری بیٹی رحمت مفتی صاحب واسطے مفتی صاحب دی بیٹی رحمت سجاد بھائی دی بیٹی انہاں واسطے رحمت دنیا کے ہر انسان کی بیٹی اس واسطے رحمت ہے آپ تینوں دسنا چاہتا آپ تینوں سجدہ دے دروازے تے لے کے جانا چاہتا ایک وہ بیٹی بھی ہے جنہوں خود رحمت للعالمین رحمت دا لقب دے دے فرمایا ساری کائنات کی بیٹیاں انہاں دے واسطے رحمت نے قربان جاوا سجدہ کائنات کی عظمت تو جڑی رحمت بھی انہاں واسطے بن کے آئی ہے جڑے خود رحمت للعالمین جڑے خود رحمت للعالمین ہیں اما فیضا میرے سجدہ کائنات میں گھر دی نوکری دے دی ہے اس کو پوچھیا گیا اے اما جان تسی تا حبشری ملکہ ہے تسی تا اتنے بڑے گھرانے نال تعلق رکھدے ہے ایتھے جھاڑو لگدیاں ودیو ایتھے پوچھے لگدیاں ودیو ایتھے حسنین کریمین دیاں خدمتاں کردیاں ویندیو اما فیضا دا ثواب جڑ سن کے دل خوش ہوئی سی سجدہ دی غلامی کر کے تیرا سکون مل وئی سی اما فرماندیاں نے اوتے سارے ملکہ آکھدے ہیں ایتھے حسنین کریمین اما جان آکھدے نے اما جان آکھدے نے پھر اس تو بعد کہ میرے واسطے ہور کیڑا کمال ہو سکتا ہے سجدہ دی نوکری کرو یہ دنیا بھی کامیاب ہے آخرت بھی کامیاب ہے سجدہ دا ادب کرو اس دنیا دے وچ بھی کامیاب ہو جاؤ گے اور آخرت دے وچ بھی کامیاب ہو جائے گے اور میں بڑے نعریاں دی گونج دے وچ استقبال کرساں اور دعوت خطاب دیساں اور یاد رکھو جدوں کوئی با عالم با عمل عالم دین گفتگو کرتا ہے نا اس کا بڑا اثر ہوتا ہے اس کا بڑا مرتبہ و مقام ہوتا ہے حدیث پاک دے وچ ہے کہ کئی زاہداں عابداں دی کئی عبادتاں تو افضل ہے ایک منٹ بھی کسی عالم دین دی صحبت وچ بیٹھ جانا اور ساری خوش قسمتی ہے ساری برادری دے سارے خاندان دے وچ اللہ تعالی سانو ایک ایسا عظیم عالم دین دیتا ہے جو فکر رضا بھی جانتا ہے جو اہل بیت کی محبت بھی جانتا ہے جو سجدہ دی غلامی کرنا بھی جانتا ہے اور میرے دوستو ساری خوش قسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ساری خاندان دے اندر سانو ایک مقام عطا فرمایا اور میں توڑے نعریاں دی گونج دے وچ استقبال کرنا چاہنا جناب حضرت علامہ مولانا مفتی اختر علی صدیقی صاحب کا اور خطاب دعوت دینا چاہنا ذرا نعرہ لا کے انہوں نے استقبال کرو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت